ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، کسی نے کہا ہے کہ بہت کچھ اور بھی ہے اس جہاں میں، یہ دنیا محض غم ہی غم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ حقیقت واضح ہے کہ پروردگار عالم نے کرۂ ارض پر انسانوں کو بسا کر یہ دیکھنا چاہا ہے کہ کون بندگی کا رستہ اختیار کرتا ہے اور کون سرکشی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندگی اختیار کرنے والوں کو دائمی فلاحی و کامرانی سے نوازیں گے اور سرکشی دکھانے والوں کو سزا دیں گے۔ اور دنیوی زندگی کو اس امتحان کے لیے سازگار بنانے کی خاطر شریعت دی گئی تاکہ زندگی کا نظم و نسق بھی چلے اور افراد کی آزادی اختیار بھی باقی رہے۔ اب بندگی صرف نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، حج کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس زندگی کے بہت سارے مقاصد ہیں اور مقاصد اپنے حدود کے اندر موجود ہیں۔ انسانوں اور معاشروں اور تنظیموں کی جانب سے حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ ان حدوں کو پار کرنے والوں کو یہ دنیا الگ الگ نظریات سے اور الگ الگ نظروں سے دیکھتی ہے۔ انسانوں کا کھانا پینا، کپڑا اور سر چھپانے کی جگہ، یہ زندگی کا مقصد ہے لیکن پورا نہیں۔ اس لیے ناظرین گرامی، دنیا میں مختلف قسم کی تنظیمیں آئیں، تحریکیں آئیں، اپنے اپنے اعتبار سے وہ ہمیشہ سے اپنے عبادات کے ساتھ انسان کی خدمت کرنے کو بھی عبادت سمجھتی رہی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مقاصد میں لچک پیدا ہوئی۔ مذہبی دوریاں، قبائلی دوریاں، لسانی دوریاں، علاقائی دوریاں انہی تحریکوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہوئی، مٹتی ہوئی نظر آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریکات، اسلامی تحریکات 20ویں صدی کے شروع سے جو ابھریں تو الگ الگ رخ اختیار کر گئی، اور ان تحریکوں کی آج بھی ضرورت ہے۔ اسلام کا تعارف پیش کرنا، یہ ایک جہاں پر تحریک ہے تو وہیں پر مسلمان کیا ہوتا ہے، انسانی زندگی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ ہمارے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، یہ دکھانا ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری کی ساری تمہید میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے باندھ رہا ہوں کہ آج کے بھارت میں جس طرح کی صورتیں اور شکلیں بالخصوص مذہب کو لے کر کے بنائی جا رہی ہیں، جس طرح کی سازشیں بنی جا رہی ہیں، ایسے میں تمام لوگوں کا ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہے ہم اس سبق کو یاد کریں کہ صرف اور صرف جو ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی عبادات میں شامل ہے۔ اس لیے کہ میں اکثر اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوتا ہوں، تو ایسی ہی ایک پروگرام میں بیلگام کے گوکاک میں رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ یہاں پر 20 اجتماعی شادیاں منعقد کی گئی تھی، بڑے سادہ انداز میں اجتماعی نکاح ہوئی، ایجاب و قبول ہوا، بیان ہوا، چھوٹی سی دعوت ہوئی اور لوگ اپنے اپنی دلہنوں کو لے کر کے نکل گئے۔ کتنا آسان ہے نا دین، نہ رخصتی کا ڈھنڈورا، نہ مختلف قسم کے رسم و رواج، نہ سالی بہنوی کا ملاپ، نہ دیور بھابھی کا ملاپ، کچھ نہیں۔ پروقار محفل، پرنور محفل، بابرکت محفل، جس میں ہمارے ملک کی مشہور و معروف
علمی و تحقیقی روحانی شخصیت حضرت مولانا سجاد نعمانی نقشبندی دامت برکاتہم نے شرکت کی، بلکہ خطبہ نکاح بھی انہوں نے ہی جو ہے پڑھایا۔ دراصل یہ دلہے خوش نصیب ہیں کہ ان کے خطبہ نکاح حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے پڑھی۔ رحمان فاؤنڈیشن گوکاک یہ برانچ کنور کہلاتا ہے، بیلگام میں آتا ہے۔ 2019 سے 2025 کے درمیان میں اسی طرح کی انسانی خدمت انجام دیتے ہوئے آ رہا ہے، اور میں اتنی لمبی تمہید صرف اسی لیے باندھی تھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اپنے لوگوں کو جوڑنے کے لیے سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شادی میں، یہ کہتے ہیں یہ بیماری کی تشخیص ہے۔ علاج کیا ہے؟ ہم کو اس طرح کے فاؤنڈیشن سے، اس طرح کی تحریکات سے سبق لینا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل میں چوری ہو رہی ہے، لیکن جب اس طرح کی تحریک میڈیکل کیمپ منعقد کر کے غریبوں کو، لاچاروں کو موقع فراہم کرتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ تحریکوں کی کیوں ضرورت ہے۔ غریب لوگوں کے بارے میں بارہا بولا جاتا ہے، جب راشن کٹس تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس وقت ان غریب بیوہ اور یتیم بچوں کے چہرے پر جب مسکراہٹ پائی جاتی ہے، جو خوشی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس وقت جو سکون محسوس ہوتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ تحریکات کی کیوں ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، رکاوٹیں ہو رہی ہیں، لیکن مختلف عنوانات کے تحت لوگوں کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے حوالے سے کوئز مقابلہ منعقد کر کے اپنوں میں اور غیروں میں جب اس سلسلے میں بیداری پیدا کی جاتی ہے، تب سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی تحریکیں اپنے اپنے علاقے میں کتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے مسلم محلوں میں جو ہے بہت زیادہ سود کے قرضے پر سنگھا میں اور اس طرح کی سودی جو جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان سے قرضہ حاصل کر کے مجبوری میں، غربت میں ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ مجبور ہیں جو ہے جسم فروشی کے لیے۔ تو ایسے میں یہ تحریکات جب سود کے بغیر قرضہ دینے کے لیے ایک جو ہے مائکرو فائنانس کا سسٹم بناتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اپنے اپنے علاقوں میں بڑی تنظیموں کی شاخیں لیتے ہوئے کام کرتے ہیں تو کتنا فائدہ مند ہے۔ 20 شادیاں ہوئی رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے، جبکہ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ 2019 سے 2025 کے درمیان میں کنور برانچ کی جانب سے گوکاک میں لگ بھگ کئی مختلف قسم کے پروگرام منعقد کیے گئے، جن کی تفصیلات لمبی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری میگا میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا، اور اس کے اندر ریشن کٹس جو ہے تقسیم کیا گیا، ایجوکیشنل جو ہے اسکالرشپ دیا گیا، ٹفن باکس کارپوریشن ورکرز کو دیا گیا، بلینکٹس دیے گئے فلڈ افیکٹڈ پیپل کے لیے، سیلابی متاثرہ افراد کے لیے، غریب بچوں میں بیگوں کا تقسیم کرنا، میڈیکل طبی طور پر غریبوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو جو ہے الگ الگ ادویات کی شکل میں یا دیگر شکل میں جو ہے ان کو تعاون فراہم کرنا، بلڈ ڈونیشن وغیرہ کے لیے جو ہے کیمپس منعقد کرنا، شیڈیولڈ ٹرائب پیپل جو دلت ہیں، قبائلی ہیں، غریب ہیں، وہ بھی سیج میں جو آتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے الگ الگ اعتبار سے الگ الگ پروگرام منعقد کر کے ان کے لیے امداد فراہم کرنا، بیماروں میں فروٹ تقسیم کرنا، شادی بیاہ کے لیے جو ہے ہیلپ فراہم کرنا، امداد فراہم کرنا، مدارس کے لیے اور جن کے گھر ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، رہنے کے لائق نہیں، ان کو گھروں کو بنا کر کے دینا، کتنے کام پڑے ہوئے ہیں جس کو کرنا ہے اور کر کے اپنی امیج کو بنانا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن نے یہی کیا، اس مرتبہ انہوں نے 20 شادیاں جو ہے یہاں پر جو اسی طرح کی منعقد کی، رحمان فاؤنڈیشن کی ہی جانب سے ان لوگوں کے لیے، لڑکی کے باپ کے لیے کچھ چیزیں فراہم کی جو روزمرہ استعمال میں آنے والی ہوتی ہیں دلہنوں کے نام پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں فراہم کرتے ہوئے
لوگوں کی امداد حاصل کرتے ہوئے اس طرح کی مجلسیں رکھ کر کہ وہ دوسروں کے لیے پیغام دے رہے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اگر اس طرح کی تحریکیں متحرک ہو گئیں تو پھر جو ہے بہت سارے رسم و رواج کو ختم کیا جا سکتا ہے، بہت سارے ضرورت مندوں کے لیے کام آیا جا سکتا ہے۔ میں اس موقع پر رحمان فاؤنڈیشن کے جو ذمہ دار ہیں مولانا عبداللہ صاحب ہو یا ان کے ساتھی، ان کے رفقا، ان کے اراکین، مختلف علماء اکرام جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی شادی میں ہونے والی خرافات، رسم و رواج کے سلسلے میں بیان کیا، اور جس تیزی کے ساتھ اس رسم و رواج میں بھاگی چلی جا رہی بالخصوص مسلم طبقہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس پر روک لگانے کے لیے علماء اکرام بھی بیانات دیے۔ پورے بیلگام ضلع سے جو ہے اس وقت علماء اکرام کی مختلف مدارس سے تشریف آوری ہوئی تھی، اس لیے 300 سے 400 کے قریب علماء اکرام کے لیے الگ سے نشست رکھ کر کے وہاں پر ان کو بھی ترغیب دی گئی، اور جو ہے الگ الگ میدانوں میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اس جانب مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے جو ہے اپنے بیانات میں، مختلف بیانات میں رہنمائی کرنے کی کوششیں کی، ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ علماء کرام کس طرح سے جو ہے مطالعے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ مطالعہ نہیں کرتے، بالخصوص اس زمانے میں جس زمانے میں جب نالجیبل آدمی کو جو ہے سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، تو ایسے میں کیوں کر کے ہم دور ہو سکتے ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا۔ وحقائف ناظرین گرامی، 2 مختلف اجلاس میں اور یہاں رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے اور جناب مولانا عبداللہ صاحب کی جانب سے جن مختلف میدانوں میں جس طرح سے کام ہو رہے ہیں، بیلگام، اہل بیلگام، گوکا کو آس پاس کے علاقوں کے لیے واقعی میں ان کو مضبوط کرنا بھی چاہیے اور ان کا بھرپور ساتھ بھی دینا چاہیے۔ وحقائف ناظرین گرامی، آئیے کچھ خبروں پر نظر کر لیتے ہیں۔ اس وقت اتر پردیش کے ضلع بجنور کے نجیب آباد علاقے کے جلال آباد میں جو دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، وہ آپ جانتے ہیں کہ 15 سالہ ارمان کو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر کے جو ہے جاں بحق کر دیا گیا، مار دیا گیا ظالم دہشت گردوں کی جانب سے۔ واقعہ منگل کی شام پنچایت گھر کے قریب پیش آیا۔ حملہ ور واردات کے بعد موقع سے فرار ہوئے، جبکہ شدید زخمی ارمان کافی دیر تک سڑک پر تڑپتا رہا۔ جو جلال آباد کے شیخ سرائے کا رہائشی ہے، ارمان مرحوم محبوب کا بیٹا تھا، اپنے خاندان کے ساتھ راہو کھیڑی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور ٹائر پنکچر کی مرمت کی دکان پر کام کرتا تھا۔ مقامی لوگوں نے اسے خون میں لت پت اور شدید زخمی حالت میں پایا۔ اس کے چہرے پر گہرے زخم تھے اور قریب میں ایک لاٹھی پڑی ہوئی تھی۔ اطلاع ملنے پر سی او نتیش پرتاپ سنگھ اور تھانہ انچارج راہل سنگھ پولیس ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ ارمان کی موت کی خبر ملتی اس کے اہل خانہ اسپتال پہنچ گئے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا۔ اب اس معصوم بچے کی جو ہے موب لنچنگ کیوں ہوئی؟ کیا ہندوتوا درندوں کی جانب سے ہوئی ہے تو کیوں کی گئی؟ معصوم کی دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی جو ہے اس وقت جو ہے کھوج کی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اتر پردیش میں جس طرح سے ظلم و ستم مسلمانوں کے خلاف حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں خالی مکان کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے پر 12 مسلمانوں کو حراست میں لے جانے کے واقعے نے ریاست میں مذہبی آزادی، آئینی حقوق اور انتظامیہ کے رویے پر کئی طرح کے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ کارروائی بغیر اجازت مذہبی سرگرمی انجام دینے پر کی گئی۔ بھائی، کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا اور کہہ رہے کہ آپ سے اجازت لیں؟ اب کیا نماز پڑھنے کے لیے بھی اجازت لینی چاہیے؟ آخر اس ملک کو کس تباہی کے دہانے لے جانا چاہتے ہیں یہاں کی پولیس افسران، یہاں کی سرکار اور یہاں کی انتظامیہ؟ وہ سمجھ میں نہیں جا رہا۔ یہ کہتے ہوئے لوگ جو ہے اس خبر پر تبصرے کر رہے ہیں۔ کیا آپ مسلمانوں کو خالی گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی سرکاری اجازت درکار ہے؟ 18 جنوری 2026 کو پولیس نے بریلی کے محمد گنج گاؤں میں 12 افراد کو اس الزام میں حراست میں لیا۔ وہ ایک خالی مکان میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں چند افراد اس مکان کے اندر نماز پڑھتے دکھائی دیے۔ اسی بنیاد پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 12 افراد کو حراست میں لیا۔ ارے بھائی، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر رہا ہے اور پولیس بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی اٹھا کر کے لے جا رہی ہے۔ قسم کا تماشا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے قانون کا اور عدلیہ کا کوئی بھی جو ہے اس وقت یہاں کی حکومت پر کام نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح کہتے ہوئے اس چیز پر اور مذہبی آزادی کو چھین لے جانے پر لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے
امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے منگل کو بتایا، اس خبر پوری طرح سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کو بدنام کرنے کی جس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں وہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کو تو جو غازہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوتا ہے، بھارت میں جو ظلم و تشدد ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، مسلم ممالک میں اگر کچھ احتجاجات ہوتے ہیں اور وہاں کچھ ہوتا ہے تو وہ پہلی نظر میں اس کے نظر میں آ جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں انسان کی حقوق کو پامال کیے جا رہے ہیں۔ غازہ کی پٹی میں ہاسپٹل میں گھس کر کے جو وینٹیلیٹر پہ تھے اس کو بموں سے اڑا دیا گیا۔ علاج و معالجے کے لیے جو وہاں پر تیمارداری کے لیے سو رہے تھے ہاسپٹل کے دالان میں، ان پر براہ راست بم برسائے گئے۔ خچر کی گاڑیاں وہاں ایمبولنس نہ ہونے کی وجہ سے 10 12 بیماروں کو اور زخمیوں کو اس خچر کی گاڑی پر ڈال کر کے لے جایا جا رہا، تو خچر تک کو نہیں چھوڑا ان درندوں نے، ان دہشت گردوں نے۔ ہیومن رائٹس کو وہ نہ نظر آیا، نہ نظر آ رہا ہے، نہ لکھتے ہیں، نہ لکھا جا رہا ہے۔ ایران میں احتجاجات ہو رہے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے آئے ہوئے ہیں، سب کچھ لے کے آ رہے ہیں، اس پر لکھے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے۔ حد درجے کی رذالت ہے ان لوگوں کے اندر۔ بہرکیف اب ان کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر ایران میں اس وقت جو احتجاجات ہوئے اس میں ہلاک شدگان کی تعداد 4519 ہو چکی ہے، اور HRANA کے ایک مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 26,314 کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 5,811 زخمی ہوئے ہیں، 9,049 اموات کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ امریکہ کی ہیومن رائٹس ہے جس کو غازہ کے مظلوم مسلمانوں کی تصویریں سامنے نہیں لاتی اور نہ ہی دکھائی جاتی ہے۔ ایران میں ہونے والی چیزوں کو سامنے لانے کی کوششیں ہوتی ہیں، جبکہ ناظرین گرامی بار بار اس وقت امریکہ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دی جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ خامنہئی کو نشانے پر لیا جا سکتا ہے اور حملہ کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس وقت ایران کے فوجی جنرل نے صاف اور واضح طور پر دھمکی دے دیا ہے امریکہ کو کہ اگر خامنہئی کی جانب حملہ کرنے کی سوچ بھی اگر ہوتی ہے، تصور میں بھی لائیں گے، تو پھر ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں گے ان ممالک کو جو اس کی طرف نظر کرے گا، یہ کہتے ہوئے جنرل نے اس وقت دھمکیاں بھی دی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر کینیڈا پر بھی کیا حملہ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہوئی ہے، وہ رپورٹس یہی کہتے ہیں کہ کینیڈا نے ایک فوجی منصوبہ تیار کر لیا ہے منگل کے روز ایک مفروضی امریکی حملے کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے۔ یعنی اس وقت امریکہ تمام ممالک کے لیے ایک قسم کا دہشت ملک بنا ہوا ہے، وہ کہیں بھی دہشت پھیلا سکتا ہے، اپنے پڑوسی ممالک پر بھی۔ گرین لینڈ کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ کوئی بھی بات ماننے کو ٹرمپ تیار نہیں ہے۔ ایران میں پوری کوششیں کر چکا تباہ و بربادی کرنے کی، لیکن وہاں کے عوام کے سامنے امریکہ وہ پوری طرح سے بے بس نظر آیا، تو اب دھمکیاں دے رہا ہے اور صرف خامنہئی کو نشانے پر لینے کی اور ان کی قیادت ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اس کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ایران صرف خامنہئی کا نام نہیں ہے، ایران پورے کے پورے عوام کا نام ہے جو انقلابی سوچ رکھتی ہے۔ ایسے میں کینیڈا نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ درندہ اس کے خلاف بھی حملہ کر سکتا ہے، سازش کر سکتا ہے۔ گلوب اینڈ میل نے رپورٹ کیا ہے کہ اقدام صدی سے زیادہ عرصے میں پہلی بار ہے جس میں اس نے اپنے جنوبی ہمسایہ ملک کے ساتھ رسمی طور پر کسی تنازع کا ماڈل تیار کیا ہے۔ یہ جوابی منصوبہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے اوائل میں اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر کینیڈا اور گرین لینڈ پر امریکی پرچم سے آراستہ ایک اشتعال انگیز تصویر پوسٹ کر دی تھی۔ مطلب تھا کہ گرین لینڈ پر اگر قبضہ ہو گیا تو اس کا اگلا نشانہ کینیڈا ہوگا۔ حکام نے گلوب اینڈ میل کو بتایا کہ کینیڈا کے پاس امریکہ کے مکمل حملے کا مقابلہ کرنے کی فوجی طاقت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس منصوبے میں فوجی اہلکاروں شہریوں کو چھوٹے گروپوں کو غیر روایتی جوابی حکمت عملی اپنانے کا کہا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر یورپین ممالک کا منظرنامہ بھی بدلنے والا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔